بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا افضل الاولین و اشرف الآخرین الرسول المسدد محمود الاحمد خاتم الاحمد بالزہراء محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین اما بعد فقد قال امام جعفر الصادق علیہ السلام السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ میری طرف سے تمام علی والوں کو علی کے بیٹوں کی آمد مبارک ہو۔ بالکل وہی کیفیت ہے، قطعاً مبالغہ رائی نہیں۔ برادران نے احسان کیا کہ بین الحرمین میں عراق میں اس سردار کے جشن پڑھنے کا موقع ملا۔ آج وہی یاد دوبارہ تازہ ہے، فرق صرف یہ ہے کہ آج شبیہ بین الحرمین میں کھڑے ہیں، تو ہمارے وجود یہاں رہیں، ہماری روحیں انشاءاللہ کربلا ہونی چاہیے۔ تو بڑی جلدی میں مجھے جشن پڑھنا ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، جو یہ میں نے زیارت کا جملہ پڑھا ہے، اسی پہ مجھے گفتگو کرنی ہے۔ ایک تاریخی لفظ ہے کہ شعبان واحد مہینہ ہے جس میں آل محمد کے گھر غم کوئی نہیں۔ شعبان واحد مہینہ ہے جس میں آل محمد کے گھر غم کوئی نہیں، اور محرم واحد مہینہ ہے جس میں آل محمد کے گھر خوشی کوئی نہیں۔ اللہ سمجھا رہا ہے کہ جب حسین کی خوشی ہو پھر غم کوئی نہیں، اور جب حسین کا غم ہو پھر خوشی کوئی نہیں۔ اور عجیب لطف والا جملہ ہے، اس سے جملے تو جشن کا ماحول بنانا ہے کہ بلا باپ آیا ہے 13 رجب کو، بیٹا آیا ہے 3 شعبان کو۔ باپ جب آیا وہ رجب کی 13 تھی، جب شہزادہ دنیا میں آیا تو شعبان کی 3 تھی، اور جو ان دونوں سے متصل نہیں وہ نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے۔ جشن کا تحفہ میں ایک جملے میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کبھی جنتری اٹھاؤ تو ہر مہینے کی 13 نحس ہے سوائے 13 رجب کے، ہر مہینے کی 13 تاریخ نحس ہے سوائے رجب کے، اور ہر مہینے کی 3 نحس ہے سوائے شعبان کے، یعنی 11 مہینوں کی 3 نحس ہے سوائے شعبان کے، اور 11 مہینوں کی 13 نحس ہے سوائے 13 رجب کے۔ اللہ ہمیں سمجھانا چاہ رہے کہ اگر تیرے مقدر میں نحوستیں بھی ہیں نا، علی و حسین کے در سے متصل ہو جا، اللہ تجھے عروج عطا کر دے گا۔ تیار ہے سب؟ میرے بزرگوں دوستو، چونکہ میں نے زیارت کا ایک جملہ پڑھا ہے، یہ وہ زیارت کا لفظ ہے جو چھٹے امام نے بیان کی ہے۔ میرے مولا امام حسین کی زیارت میں ایک لفظ آگے میرے معصوم فرماتے ہیں، اللہ نے حسین کو 3 چیزیں ایسی عطا کی ہیں جو کائنات میں کسی کے پاس نہیں۔ پوری ذمہ داری سے فرمایا الامامت فی ذریتی، اللہ نے امامت کو حسین کی ذریت میں رکھا ہے۔ امامت کو اللہ نے حسین کی ذریت میں رکھا۔ الشفاء فی تربتی، اللہ نے شفا کو حسین کی مٹی میں رکھا ہے۔ جو جاگ رہے ہو، مٹی کھانا حرام ہے، اگر پریشان نہ ہو تو مدینے کی مٹی کھانا بھی حرام ہے، کعبے کی مٹی کھانا بھی حرام ہے۔ کرۂ ارض پہ حسین کی مٹی وہ ہے جس کا کھانا صرف حلال نہیں باعث شفا بھی ہے۔ فرمایا الشفاء فی تربتی، اور تیسرا لفظ ہے، آج سارے اسی ایسے کام واسطے ہیں،
فرمایا الدعاء فی تحت قبتہ، حسین کی زری پہ مانگی ہوئی دعا اللہ رد ہی نہیں کرتا۔ اور اس وقت تم اس جگہ پہ کھڑے ہو، یہ شبیہ ہے، توجہ ہے نہیں، اور یہ شبیہ ہمیں تین شعبان ہی سمجھاتی ہے کہ صرف حسین کے وجود میں شفا نہیں، حسین کے جھولے سے مس ہونے سے اللہ فرشتوں کو شفا دے دیتا ہے۔ یعنی جو چیز حسین سے منسوب ہو جائے، اگر آپ کا ذہن بالکل میرے قریب ہے تو لفظ زیارت کا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ میرا تم پہ سلام، یعنی اے عبداللہ کے بابا میرا تم پہ سلام۔ یہ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے حسین کو جتنے بیٹے بھی عطا کیے سب کا نام ہی علی ہے، سب کا نام علی ہے۔ یہ دربار یزید میں میرے مولا سجاد نے کہا تھا کہ اس نے کہا تمہارے ہر بھائی کا نام علی ہے، کہا یاد رکھ میرا بابا کہتا تھا کہ ان کی خواہش ہے نام علی ختم ہو جائے، میرے بابا نے ہر جگہ پہ ہر بیٹے کا نام علی رکھ کے، یعنی حسین چاہتا ہے میرے گھر سے ہر وقت علی علی کی صدا بلند رہے میرے گھر سے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کی زیارت کی تفصیل میں یہ لفظ ہے ابا، لفظ ابا کا مطلب ہوتا ہے وجہ، ایک ہی لفظ مجھے پڑھنا ہے، ابا کا لغوی مطلب ہے وجہ، علت، یعنی کائنات میں جتنے بھی عبادت گزار ہیں، اے قیمتی لفظ ہے، کائنات میں جتنے بھی عبادت گزار ہیں ہر عبادت گزار کی وجہ کا نام حسین ابن علی ہے، ہر عبادت گزار کی وجہ کا نام حسین ابن علی ہے۔ نعرہ حیدری، اور پھر فرمایا السلام علیکہ یا فطر الموتور، اے یکتا میرا تجھ پہ سلام، توجہ رہے جی، اے یکتا میرا تجھ پہ سلام۔ یاد رکھو 12 ہوں یا 14، 12 میں 4 علی ہیں، 4 محمد ہیں، ماں 12 میں بھی حسین ایک ہے، 12 میں بھی حسین یکتا ہے۔ حسین وہ واحد شخصیت ہے قبلہ کرہ ارض پہ جو کوئی کھلاتے 2 چیزیں بڑھتی ہیں، کرہ ارض پہ 2 چیزیں بڑھتی ہیں۔ چلو ایک لفظ اور کہہ جاؤں، انگریز نے کہا 3 طاقتیں جس کے خلاف ہوں اس کا نام ختم ہو جاتا ہے، پاور آف اسٹیٹ ہو، پاور آف ویلتھ ہو، پاور آف کمیونیکیشن ہو۔ کوئی ایک بندہ دے غور کرے گا، یعنی 3 طاقتیں جس کے خلاف ہو جائے وہ اس کا نام ختم ہو جاتا ہے، پاور آف اسٹیٹ، توجہ ہے جی، پاور آف ویلتھ یعنی حکومت جس کے خلاف ہو، جس کے خلاف دولت استعمال کی جائے، جس کے خلاف کمیونیکیشن استعمال کی جائے، مواصلاتی نظام جس کے خلاف ہو وہ اس کا نام ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ زندہ معجزہ ہے حسین ابن علی کا، 1400 سال سے حکومت حسین کے خلاف ہے، حکومت حسین کے خلاف، پکنے والی زبانیں، بکنے والے ضمیر حسین کے خلاف، جن کے شجرے نہیں ملتے وہ سارے حسین کے خلاف، دولت حسین کی حکومتیں لگی، لیکن یاد رکھو مٹانے والے مٹ گئے، حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے۔ جو ہے میرے بزرگوں دوستو، حسین یکتا ہے، کائنات میں 2 چیزیں بڑھتی ہیں، ایک ہے رزق بڑھتا ہے، ایک ہے علم بڑھتا ہے، جو ہے رزق بڑھتا ہے، علم بڑھتا ہے، لیکن رزق اللہ بھی دیتا ہے، غازی بھی دیتا ہے، امیر حسن کا دسترخوان بھی ہے، لیکن یاد رکھو ہر کسی نے شرطیں رکھی ہیں، حسن مولا کے دسترخوان پہ بھی شرط ہے، فلاں کھائے
فلاں نہ کھائے. غازی کی حاضری میں بھی شرط ہے, غازی کی حاضری میں بھی شرط ہے. اب یاد رکھو حلوے میں اور حاضری میں فرق ہے. دشمن زہرا پہ لعنت کے بغیر کہو تو حلوہ ہے, لعنت کر کے کہو تو حاضری ہے. ماشاءاللہ ہر جگہ پہ فرق ہے. یہ کھائے یہ نہ کھائے. قبلہ کائنات میں دو ہستیاں ہیں, اللہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتا, یہ میرے ماننے والا ہے, یہ میرے نہیں ماننے والا. اللہ کے بے نیاز نمائندے کو حسین کہا جاتا ہے. حسین بھی دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتا, یہ میرے ماننے والا ہے, یہ میرے نہیں ماننے والا. تو یاد رکھو اپنا اصلی وطن چھوڑ کے زمین کو زینت دینے کے لیے 3 شعبان فجر پہ حسین دنیا میں آ گیا. کیا بات ہے, پوری ذمہ داری سے میں نے بات کر. اور جڑے 2 بندے بھی بولو کہ میری محنت پوری ہے, کیونکہ میں آج کل جشنوں میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں, کیونکہ ایوارڈ ذاکروں کو ملتے ہیں. اب تھوڑے بولن نہ میں کوئی ایوارڈ نہیں ملتا, لیکن آپ کی مسکرانا بھی تھا. یاد رکھو میرے نبی مسجد میں تھے, جب بتایا گیا کہ وہ آنا من الحسین والا آ گیا ہے. تاریخ کہتی ہے, یہ میری زندگی نالوں قیمتی جملہ ہے, میرے نبی مسجد سے اتنی تیزی سے نکلے, اتنی تیزی میں موسیٰ کو طور پہ بھی نہیں جاتا. نہیں, ہر بندے واسطے جملہ ہی نہیں. قبلہ میرے نبی کے ہاتھ پھیلے ہوئے, انہیں لکھنؤ دے ایک شاعر نے اس کو 2 لفظوں میں بند کی ہے کہ میرے نبی نے ہاتھ پھیلائے. یہ شعر خالصتاً اردو ہے اور ٹیٹ اردو ہے, اور اس کی خوبصورتی ہے کہ قبلہ 13 رجب کو پڑھو تو فٹ آتا ہے, 15 رمضان کو پڑھو تو فٹ آتا ہے, 3 شعبان کو پڑھو تو فٹ آتا ہے. وہ کہتے ہیں کیا خزانہ ہے تیری بارگاہ میں اے فاطمہ. توجہ رہے, آخری لفظ, کیا خزانہ ہے تیری بارگاہ میں اے فاطمہ, محمد کو دیکھا ہے ہاتھ پھیلائے ہوئے. نہیں, شاید تسی واقعی تک کے کل بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. جب فطرس واپسی پہ گیا حسین کے پنگوڑے سے مس ہو, فطرس واپسی گیا, پروں میں تازگی تھی, 0 میٹر پر لے کے گیا. تو میں آج نظام آباد میں کہہ رہا ہوں, ذرا دیکھو آج فطرت کے پروں پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ جو اتنی فریشنس ہے, اتنی تازگی ہے. کوئی کہتا ہے کہ سیف جلی لکھا ہے. یہ سارے بولو گے تو چھڑنا نہیں تھے جیسے شروع ہونا. کوئی کہتا ہے کہ سیف جلی لکھا ہے, کوئی کہتا ہے کہ ولی ابن ولی لکھا ہے, کوئی کہتا ہے کہ سیف جلی لکھا ہے, کوئی کہتا ہے کہ ولی ابن ولی لکھا ہے. ہم نے جو غور کر کے دیکھا پر فطرس پہ اعظم فضل حسین ابن علی. آپ نے فطرس کی بات کی ہے, اسی بات میں رکائی. بسم اللہ. جن کی آغوش ہے خالی وہ بسر لے جاؤ, جن کی آغوش ہے خالی وہ بسر لے جاؤ, جن کو دکھتا نہیں وہ نور نظر لے جاؤ, اور جاؤ گناہگار زمانے سے کہو جتنے فطرس ہیں اس جشن سے پر لے جاؤ. ہون آئے ہیں, جیڑا در چڑنا ہاں چون آئے ہیں. اسی سدھی راتے ہون آئے ہیں, جیڑا در چڑنا ہاں چون آئے ہیں. سانکو آج جبریل مبارک دے, اسی جشن حسین دا سون آئے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی